بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شق القمر۔ حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ آپ کا بہت ہی مشہور اور زبردست معجزہ تھا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، حضور علیہ السلام کا بلا شبہ نہایت عمدہ معجزہ ہے۔ تو اس ویڈیو میں اس معجزے کو سماعت فرمائیں حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ نے اس حدیث کو، ویڈیو کو مکمل اور دھیان سے سماعت فرمانا ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جبل ہیرا چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان آ گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ ناظرین، دونوں حدیثوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ان 2 ٹکڑوں کا وقوع ایسا تھا کہ جبل ہیرا ان کے درمیان ایسا نظر آ رہا تھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشہدو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نبوت پر گواہ بن جاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے معجزہ پر گواہ بن جاؤ، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے معجزہ طلب کرنے والوں آؤ، حاضر ہو جاؤ، ظاہر میں میرے معجزہ کو دیکھو۔ اس معجزہ کا انکار اور تعویل حق سے کج روی ہے۔ زجاج نے کہا کہ اہل علم کے راستہ سے ہٹ جانے والوں اور سیدھی راہ سے عدول کرنے والوں نے یہ کہا کہ چاند کا پھٹنا قیامت کو واقع ہوگا، حالانکہ ان کج روی کرنے والوں کا یہ قول سراسر باطل ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ اسی پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ واقع ہو چکا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے شق القمر کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ ناظرین، فَكَيْفَ يَكُونُ هَذِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ کیسے ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن کسی نشانی کو کوئی شخص بھی جادو نہیں کہہ سکے گا، وہاں تو ان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ یہ تو دنیا میں ہی وہ آیات اور معجزات کو جادو کہتے رہے۔ ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے فرمانے کا معجزہ ایک ہولناک امر تھا۔ اگر یہ واقع ہوتا تو تمام روئے زمین کے لوگ دیکھتے اور حدیث کے راوی کثیر تعداد میں ہوتے، اس طرح حدیث متواتر ہوتی۔ حالانکہ یہ خبر واحد ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو اس حدیث اور معجزہ کو مانتے ہیں ان کے نزدیک تو کثیر مقدار میں اسے لوگوں نے نقل کیا ہے، اس لیے یہ متواتر المعنی ہے۔ لیکن مخالفین کو ہو سکتا ہے کہ غفلت طاری ہو گئی ہو، جس طرح سورج کو گرن لگتا ہے تو کوئی توجہ کرتا ہے اور کوئی نہیں، اسی طرح قرآن پاک سب سے اعلیٰ دلیل ہے اور سب سے بڑی قوی شہادت ہے۔ عقلی طور پر اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب حضور علیہ السلام نے خود خبر دی ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی سچا بھی نہیں، تو ضروری ہو چکا ہے کہ اس معجزہ کے وقوع کا یقین کیا جائے۔ اسی طرح ناظرین، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس کی وجہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کثیر لوگ اس معجزہ کو کیوں نہیں دیکھ سکے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پوری دنیا کے لیے یہ اہم معجزہ تھا، ہر کوئی ایک سماعت فرما سکتا تھا، ہر ایک کے لیے یہ بات اسلام کی طرف رغبت کا باعث بن سکتی تھی، لیکن وہ معجزہ شق القمر سب نے کیوں نہیں دیکھا؟ اس وقت سب لوگ موجود کیوں نہ تھے؟
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سامنے اعلان کیوں نہ فرمایا؟ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح کی ہے، آپ فرماتے ہیں یہ معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا رات کو واقع ہوا، اور بڑے بڑے لوگ غافل ہو کر سوئے ہوئے تھے اور دروازے بند تھے اور وہ چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں انسان کم ہی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور آسمان میں کم ہی تفکر کرتا ہے۔ شرح السنہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ مطالبہ بھی ایک خاص قوم نے کیا تھا اور انہوں نے ہی دیکھا تھا، دوسرے لوگ تو غافل ہو کر سو رہے تھے۔ ناظرین، تو معلوم ہوا یہ معجزہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ کوئی معمولی واقعہ، معمولی معجزہ نہ تھا، یہ خاص قوم کے لیے تھا، ان کو ہی دکھانا مقصود تھا۔ باقی سب لوگ کیونکہ رات کے وقت یہ معجزہ رونما ہوا تو سارے غفلت میں سوئے ہوئے تھے، صرف وہی لوگ جنہوں نے معجزہ طلب کیا تھا، جو دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے ہی دیکھا، باقی سب سوئے ہوئے تھے۔ دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام اور حضور کی محبت معرفت نصیب فرمائے، حضور کے عشق میں ہی موت دے، زندہ رکھے تو حضور کے عشق میں، موت دے تو حضور کے عشق میں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔